جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ معاشرے میں، اہل سنت میں یہ چلن ہے دوستو کہ مبارک ہو بھائی آپ کے گھر حضور کا سلام آیا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ مبارک ہو آپ کے گھر حضور کا سلام آیا ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کے والد پر سلامتی بھیجتا ہوں، یعنی زندگی بھر آپ حضور پر درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ لیکن جب گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے گھر پر سلام آتا ہے، تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک صحابی رسول حضور کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہیں اور حضور نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، مشہور معروف حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس نے اسے پالا پوسا، صحیح طریقے سے تربیت دی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا، اچھے کاموں کی ترغیب دی، اسے برے کاموں سے روکا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے، بالکل ایسے 2 انگلیاں ساتھ لگا کر۔ تو ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، ان کو 2 تھی۔ دیکھیں حضور کی شفقت اپنی امت پر، میرے آقا کے اختیارات بھی یہاں پتہ چلتے ہیں کہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر 2 ہوں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا میں نے 3 کہہ دیا، یہ اختیار نبی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر جس کی 2 بیٹیاں ہوں اسے پالا پوسا بڑا کیا، تربیت کی اور وقت مقررہ پر اس کا صحیح جگہ نکاح کر دیا، یہ بھی قید ہے ساتھ میں، نکاح کر دیا، شادی کر دی، جب وہ جوان ہو گئی تو وہ اور میں جنت میں یوں رہیں گے۔ ایک صحابی رونے لگے، بیٹے تھے، ان کو صرف ایک ہی بیٹی تھی، حضور نے ان کی طرف نظر التفات کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو کاہے روتا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے، 3 اور 2 کو تو بشارت مل گئی۔ حضور نے پھر یہ جملے دوڑائے جس کی ایک بیٹی ہو، حضور نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو اسے پالا پوسا بڑا کیا، تربیت کی اور وقت پر اس کی شادی کر دی، ایک بھی ہو تو وہ اور میں دونوں جنت میں ایسے رہیں گے۔ تو یہ بشارتیں ایک لڑکی کے، ایک بیٹی کے پیدا ہونے پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہم کو آپ کو مل رہی ہیں، اور لڑکیاں خیر و برکت کا باعث ہوتی ہیں۔ دوستو یاد رکھیں جس گھر میں بیٹی نہیں ہوتی اس گھر والوں سے پوچھیں آپ، یہ اس لیے کہ یاد رکھیں کہ بیٹی کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ میرے نبی نے بتایا ہے۔ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہیں کہ حضور تشریف فرما ہوتے اور اپنی مسند پر، اور یاد رکھیں کہ وہ مسند ہے، میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کے بھائی ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوج مطہرہ ہیں۔ ایک مرتبہ آئے وہ اور آ کر وہاں پر جا کر بستر پر حضور کے بیٹھے، ایک روایت میں ابو سفیان آیا ہے، ایک روایت میں امیر معاویہ آیا ہے۔ جب ابو سفیان جا کر اس روایت حضور جہاں پر بیٹھتے اس جگہ پر بیٹھنے لگے تو اپنے باپ کو ڈھکیل دیا اور ڈھکل کر کہا کیا کر رہا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے، میں تجھے یہاں بیٹھنے نہیں۔ کہا میں باپ ہوں، کہا میں بھائی ہوں، مجھے نہیں، کہا میں کسی کو یہ ام المومنین کا عقیدہ ہے، لیکن یہی ام المومنات میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک نہیں متعدد مرتبہ on numerous occasions سیدہ کائنات حضور کی محفل میں تشریف لاتی تو حضور بیٹھے نہیں رہتے، حضور ہیں، صحابہ آتے، اجلہ صحابہ آتے، حضور بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب سیدہ آتی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور اٹھ کے ٹہر جاتی، اب حضور اٹھ جاتے تو امہات المومنین بھی اٹھ کر ٹہر جاتی ازراہ ادب، اور اٹھ کے ٹہر کر سیدہ کا استقبال کرتے، دیکھے بیٹی آ رہی ہے، حضور رہتی دنیا تک امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ دیکھو جب بیٹی آئے تو تم اپنے نبی کی طرف دیکھو کہ تمہارا نبی اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتا ہے۔ حضور اٹھ کر ٹہر کر استقبال کرتے ہیں، آگے بڑھتے، انتظار نہیں کرتے ان کے آنے کا، سید آگے بڑھ جاتے اور آگے بڑھ کر چشمان مبارکہ کے درمیان بوسہ دیتے، اور یہی بات ختم نہیں ہو جاتی بلکہ ہاتھ پکڑ کر لاتے جس مسند رسول پر وحی الہی کا نزول ہوتا ہو اس مسند پر لا کر بٹھا کر خود بازو بیٹھ جاتے۔ اللہ اکبر! کیوں ایسا کیوں کیا میرے نبی نے؟ اسی لیے یا قوم مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے رہتی دنیا تک امت کو درس دیا، ایک تو یہ میری بیٹی ہے، یہ
जन्नत की औरतों की सरदार है। लेकिन उसके बाद हुज़ूर ने बतलाया कि देखो ये बेटी है, इसके साथ इस तरीके से नरमी का, शफ़क़त का, मोहब्बत का, कंपैशन का मुज़ाहिरा किया जाए, ताकि तुम इसको इतनी मोहब्बत दो, अपनी बेटियों को इतनी मोहब्बत दो कि ये कोई गलत काम करने से पहले 1000 मरतबा ये सोचें कि क्या ये मेरा अमल मेरे बाप के दिल को निचोड़ कर नहीं रख देगा, झिझोड़ कर नहीं रख देगा। क्या मैं कोई ऐसा अमल करूँगी तो मेरे बाप को तकलीफ़ नहीं होगी। कब होगा ये मामला? तब होगा जब आप अपनी औलाद को वक्त देंगे, जब आप अपनी बेटियों को इज़्ज़त देंगे, जब आप अपनी बेटियों को एहतराम देंगे, जब आप अपनी बेटियों को सीने से लगाएंगे, जब आप अपनी बेटियों के साथ बैठकर उनकी ज़रूरतों को पूछेंगे, उनकी हाजतों को पूछेंगे, उनसे कहेंगे कि बिटिया बता तुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है। गरीब होना कोई ऐब नहीं है दोस्तों, अच्छे जुमलों से भी तसल्ली दी जा सकती है। मोहब्बत भरी निगाहों से जब बाप अपनी बेटी की तरफ एक निगाह डाल देता है तो उससे फिर किसी दुनिया की दौलत की हाजत नहीं रहती, वो अल्लाह की ज़ात पर इक्तिफा कर यकीन करती है। आज मेरा बाप गरीब है तो क्या हुआ, ईमानदार तो है। प्रायोरिटीज़ बदलनी पड़ेंगी दोस्त।